اس کے اندر انہوں نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کے ساتھ ایک منسوب خواب، جو میں نہیں مانتا کہ امام حنیفہ نے دیکھا ہے، بالکل کچھ جھوٹا گڑ کے یہ فقہ حنفی کی کتابوں میں بھی ڈالا گیا اور اس کے اندر بھی ڈال دیا گیا۔ علی بن عثمان اجویری صاحب نے یہ خواب نقل کیا اور وہ کہتے ہیں کہ امام حنیفہ رحمہ اللہ نے خواب میں دیکھا کہ ایک بار قبر مبارک سے حضور کی ہڈیاں جمع فرما رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ یہ دیکھیں کہ یہ گستاخانہ خواب تم لکھ رہے ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، کہ ان کی قبر کے اندر کیا نعوذ باللہ ہڈیاں ہیں جو جمع کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس قسم کا جھوٹا خواب دکھانا تھا امام حنیفہ کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی پر مبنی ہو۔ اگر دکھانا تھا تو دکھاتے کہ وہ برتن جمع کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے جمع کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آسا مبارک اکٹھا کر رہے ہیں۔ اس کی بجائے یہ خواب دکھانا تھا کہ جی وہ قبر مبارک سے ہڈیاں جمع کر رہے ہیں، بعض کو بعض سے چن رہے ہیں، اور بعد میں محمد ابن سیرین سے پوچھا تو انہوں نے کہا جی بڑی تسلی ہے اس میں، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو جمع کریں گے، اور کہتے ہیں کہ جی یہ خواب ہی ہے۔ اتنا گستاخانہ خواب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہوتی ہے جہالت۔ جاہل آدمی جب اپنے آپ کو بہت بڑا عالم اور بہت بڑا اسپیکر سمجھنے لگے تو اس طرح کے حالات بنتے ہیں کہ اب گستاخانہ خواب، یہ گستاخانہ خواب کس انداز سے بات کر رہا کہ گستاخی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ خواب جو دیکھا جاتا ہے اس کی تعبیر ہوتی ہے، نہ کہ خواب پر حکم لگتا ہے۔ اگر آپ نے خواب میں دیکھا کہ آپ کسی کا قتل کر رہے ہیں تو آپ پر حکم نہیں لگے گا کہ آپ قاتل ہیں، اور یہ نہیں کہا جائے گا کہ قاتلانہ خواب، آپ اس کی تعبیر کریں گے۔ قرآن پاک میں بھی خواب دکھائے گئے ہیں، ان کی تعبیریں ہیں، احادیث میں خواب دکھائے گئے، خوابوں کا ذکر، ان کی تعبیر، نہ کہ ان پر حکم لگا گیا ہے۔ سورہ یوسف آپ پڑھیں، حضرت یوسف علیہ السلام کو خواب آیا تو اپنے والد صاحب سے، حضرت یعقوب علیہ السلام سے وہ خواب ذکر کرتے ہیں۔ سورہ یوسف آیت نمبر 4 میں، اذ قال یوسف لابیہ یا ابت انی رأیت 11 کوکبا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے ابو جان سے، حضرت یعقوب علیہ السلام سے عرض کی، انی رأیت 11 کوکبا، میں نے 11 ستارے دیکھے ہیں، والشمس والقمر، چاند اور سورج کو میں نے خواب میں دیکھا ہے، رأیتہم، میں نے ان کو دیکھا، لی ساجدین، وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا 11 ستارے، چاند اور سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے چاند سورج تو اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، تو پھر یہ تو پھر نعوذ باللہ کافرانہ خواب ہوگا، مشرکانہ خواب ہوگا کہ چاند اور ستارے تو اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیسے کیا؟ سورہ حج آیت نمبر 18، الم تر ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات ومن فی الارض، جان لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہیں، جو کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ بھی آسمان میں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو سجدہ کرتے ہیں۔ والشمس والقمر والنجوم، چاہے وہ سورج ہو، چاہے وہ چاند ہو، چاہے وہ ستارے ہوں، سارے کے سارے اللہ تبارک و تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہیں۔ تو قرآن پاک کی اس آیت سے معلوم ہوا کہ سورج بھی اللہ کو سجدہ کرتا ہے، چاند بھی، ستارے بھی، اور یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے سورج، چاند، ستارے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو اس کی جو ڈاکٹرائن ہے، جس طرح یہ تبلیغ کر رہا ہے کہ خواب یہ گستاخانہ خواب ہے، تو نعوذ باللہ اسی انداز سے پھر یہ کافرانہ خواب ہوگا۔ اسلامی روح سے خواب کی تعبیر کی جاتی ہے، نہ کہ اس پر حکم لگایا جاتا ہے۔ یہ حکم لگا رہا کہ گستاخانہ خواب۔ دیکھیں اس کی تعبیر کیا ہے، سورہ یوسف آیت نمبر 100 میں ہے، وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ، حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو تخت پر بٹھایا، وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، اور تمام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا، وَقَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِن قَبْلُ، فرمایا یہ ہے والد صاحب، ابو جی یہ ہے میرے اس خواب کی تعبیر کہ سب نے مجھے کیا کیا ہے، سجدہ کیا ہے۔ اگر اس کی ڈاکٹرائن مانی جائے کہ خواب بھی گستاخانہ ہوتے ہیں، تو پھر یہ کہا جائے گا کہ یہ خواب نعوذ باللہ پھر کافرانہ ہے، مشرکانہ ہے۔ تو بھائیو خواب کی تعبیر ہوتی ہے، خواب پر حکم نہیں لگایا جاتا۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو خواب دیکھا تو ظاہر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا روزہ دیکھا ہوگا، خواب انہوں نے دیکھا ہوگا قبر انور ہے، وہاں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جو اجزاء وہ جمع کر رہے ہیں، اس کی تفسیر ہے، اس کی تعبیر ہے۔ محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ تعبیر اس کی کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آپ سنتوں کو جمع کریں گے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو پورا اس حلیے کو نہیں دیکھا، کیونکہ حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا جس نے مجھے دیکھا اس نے مجھے دیکھا، اور اس کا اگلا حصہ بھی ہے کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا وہ عنقریب مجھے اپنی حیات میں بھی دیکھے گا۔
یہ نہیں مانیں گے؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پوری شکل و صورت نہیں دیکھی، صرف انہیں یہ محسوس ہوا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اجزاء جمع کر رہے جس کی تعبیر ہے، اور جس کو یہ گستاخانہ خواب کہہ رہا ہے، اگر یہ اس کی ڈاکٹرائن ہے کہ اس طرح کے خواب ہوں تو گستاخی ہوگی، تو قرآن پاک کے بارے میں کیا کہے گا؟ نعوذ باللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کافرانہ مشرکانہ خواب دکھایا، الامان والحفیظ، یہ ہوتی جہالت۔ اب دیکھیں سامنے والا اسے سوال کر رہا ہے اور اس کو جواب نہیں آ رہا، اور کس طرح کی باتیں کر رہا ہے۔ میں بھی کچھ تیاری کر کے آیا ہوں، کچھ لوگوں سے جواب بھی لے کر آیا ہوں، تو اگر اجازت دیں تو پھر میں تھوڑا سا ڈسکس کروں۔ وہ یہ کہتے ہیں جی کہ جو گستاخی آپ نے نکالی ہے نا، اس سے بڑی گستاخی ہم اگر بخاری سے نکال دیں انبیاء کرام کی شان میں، جی تو آپ اس کی تعویل ہی کریں گے نا۔ ہاں، تو اس یعنی وہ کہتے ہیں ایک منٹ جی۔ یہ میں نے پچھلی دفعہ بھی آپ نے یہ بالکل چھڑول ماری ہے سوال کر کے، میں نے آپ کو ان چیزوں سے منع کیا کہ جو چیز میں ڈسکس کر چکا ہوں وہ چھڑول نہ مارے بیچ میں، یہ چھڑول ہے۔ میں ان باتوں کا جواب دے چکا ہوں کہ بخاری شریف تو ہماری کامن ہے، پہلے کوئی بخاری کا منکر بنے اس کے بعد ہم سے سوال کرے، ہم اس کے منکر ہیں کہ یہ کتاب و سنت ہے جس کو بخاری کے مقابلے پہ آپ کو بھی شرم نہیں آئی بات کرتے ہوئے؟ جی دوستو، آپ نے دیکھا سوال کرنے والا کہہ رہا ہے کہ میں پوری تیاری سے آیا ہوں اور میں تیاری کر کے آیا ہوں کہ بخاری میں بھی اس طرح کی احادیث ہیں جس کی ہمیں تعویل کرنی ہوتی ہے، تو کس طرح کے جواب دے رہا ہے کہ یہ بخاری مسلم ہے، یہ ہے وہ ہے، کیا ان کی سندیں متصل ہے؟ تو اگر بخاری مسلم پر ایسی باتیں آ جائیں تو ہم اس کا دفاع کرتے ہیں، اس کی تعویل کریں گے تو اس کی سند عالی ہوتی ہے، سند متصل ہوتی ہے، جب ان کی ہمیں تعویل کرنی پڑتی ہے تو ہمیں ان کی بھی تعویل ہوتی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے بزرگ ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، کتنی شان ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، مسلم شریف میں، بخاری شریف میں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ سلمان فارسی کی اولاد میں سے ایسے لوگ آئیں کہ اگر علم اور ایک حدیث میں اگر ایمان ثریا ستارے پر بھی پہنچ جائے تو وہ اس کو لے لیں گے، حاصل کریں گے۔ تو یہ ساری جو فضیلتیں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بیان کی، کس کی ہیں؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جب خواب آئے گا اس کی تعبیر بیان کی جائے گی، نہ کہ یہ کہا جائے گا کہ نعوذ باللہ یہ گستاخانہ خواب ہے۔ اور جب اس سے سوال کیا جاتا ہے یہ پہلے تیاری کر کے بیٹھتا ہے، اور اس طرح اگر سوال کیا جائے تو پھر اس طرح کی یہ رد عمل دیتا ہے، اور کس طرح اس نے رد عمل دیا، سامنے والے کو خاموش کرا دیا اور اپنے غصے کا اظہار کیا۔ بھائی جو آج تک ہم تک حدیثیں پہنچتی ہیں، ظاہر ہے آپ نے جا کے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تے نہیں سنی، تو بیچ میں وہ سند ہے، کون ہے؟ وہ اللہ کے پیارے ہیں، وہ امام ہے، آپ ان کا بھی دفاع کریں گے۔ اگر ایک امام کو بھی آپ راستے سے نکال دے، اس سند سے اس راوی کو نکال دے، تو حدیث ہی نہیں بنے گی، وہ تو موضوع من گھڑت بن جائے گی، کیونکہ اس کی سند متصل نہیں ہوگی۔ جب یہ راوی ہے، ان راویوں کے اللہ کا پیارا ہونا اور ان راویوں کا ثقہ ہونا، معتبر ہونا، نیک ہونا، تب وہ روایت مضبوط ہوگی۔ اگر آپ ان راویوں کو نکال لیں تو پھر آپ وہ روایت ہی مضبوط نہیں ہوگی۔ تو یہ سند میں کون آتے ہیں؟ اللہ کے ولی آتے ہیں۔ جس طرح ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم دی، وہ اللہ کے ولیوں نے ہم تک پہنچائی، ان محدثین مفسرین نے ہم تک پہنچائی، تو ہم حدیث کا بھی دفاع کریں گے اور ان اماموں اور محدثین کا بھی دفاع کریں گے۔ ہم ان احادیث کی تعویل کریں گے، اس کی تشریح کریں گے، اور ان محدثین اور ان اماموں کے بارے میں ایسی بات ہوگی تو اس کی بھی ہم تعبیر کریں گے، نہ کہ یہ کہیں گے کہ گستاخانہ خواب ہے۔ اگر یہ گستاخانہ خواب ہوں تو پھر ایک ہی لائن بنائیں، ایک ہی اصول بنائیں، پھر قرآن پاک میں جو یہ واقعہ آیا تو نعوذ باللہ پھر یہ کافرانہ خواب ہوگا، یہ مشرکانہ خواب ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا طریقہ کیا ہے کہ خواب کی تعبیر خود اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہا ہے، تو اسی طرح کسی امام کو خواب آئے گا تو اس کی بھی تعبیر ہوگی۔ دوستو یہ ہے اس کی جہالت۔ جب جاہل لوگ، ان پڑھ لوگ اپنے آپ کو بہت بڑا اسکالر سمجھنے لگے تو اس طرح کا رزلٹ آتا ہے، خود بھی ڈوبتے ہیں اور دوسروں کو بھی ڈباتے ہیں۔ الامان والحفیظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔